أما بعد من أمير صالح من بكر الأول وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجر من بيهتنا الذي قالوا يعملوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المسخط لبعض تلوهة الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ولا هو قلبه. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محدث سادات کرام، علماء کرام، مفتیان نظام، عزیز دوستوں، محترم ماں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں تقریر نہیں کروں گا. جو علماء اکرام آئے ہیں تقریر اور تعظیم کے ساتھ کری ہے، ایمان کی تعزیت کری ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں ان چند باتیں بتائے ہیں ایمان کی تعزیت ہونے کے. اللہ کے ولیوں کے در سے کیا نہ ملیں گا، کیا نہیں ملیں گا، کیا نہیں ملیں گا، یہ سوال نہ کرو. ملیا کیا نہیں ہے یہ سوال کرو کہہ کر بتائے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں میں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا بلند بالا مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ ہندوستان کے ہند بننے کا وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی ہندوستان کا ہند بن سکتا ہے، ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ہر کوئی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، ہر کوئی کامل بن سکتا ہے. نہیں، ہند کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بننے کا وجہ اس کا معنی ایک ہے. خواجہ غریب نواز جیسا کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ان میں عمل تھا. عمل کس طرح کا تھا؟ ہمارے جیسے ایک درویش آئے، درویش کو کہیں گے ہم آئے صحیح ہاتھ نکل آؤ. یہ فقیر آئیں گا، آئے فقیر بیچارے نے لے کر چلے جاؤ، ایسا کہیں گے. لیکن خواجہ غریب نواز کا مرتبہ بلند بالا مرتبہ ملنے کا وجہ یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے ملک سے مدینہ منورہ لکھ لیے. مدینہ منورہ لکھ لیے گنبد خضرا کے پاس، کیونکہ احمد مجذبہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لکھ لیے. آج دیکھو ہم کہیں جگہ سن رہی ہے، کہیں جگہ دیکھ رہی ہے، ہم اپنے خانقاہ میں بھی کئی لوگوں کو دیکھ رہی ہے. ہم عمرہ جا کے آگے 2 دن ہو گیا، دوسرا عمرہ ہو گیا، تیسرا عمرہ ہو گیا، 5 عمرے ہو گئے. بھائی سینہ تنا کر زبان تیز کر کر کہیں گے 2 حج ہو گئی ہے، اور تیسرا حج بھی بدلے حج کر دیا ہوں. 2 حج میرے ہو گئے، تیسرا حج بدلے حج کر دیا ہوں، 3 حج ہو گئے. عمرہ 3 کرنے کے بعد، 3 حج کرنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا بدلی ہے؟ آپ کا طور و طریقہ کیا بدلیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا بدلیا ہے؟ آپ کس طریقے سے گنبد خضرا کے پاس پہنچی ہے؟ گنبد خضرا پر جا کر کیا عرض کی ہے، کیا دعا کی ہے، کیا ادب اور احترام سے کیے ہے، کتنے ڈر اور خوف سے کیے ہیں؟ یہاں فلائٹ چڑھی ہے، وہاں اتری، روٹی چپاتا روٹی جو بھی کھا لے، بڑے کا گوشت، بڑے کی بریانی کھا لی، آرام سے بس چڑھ گئے، بس میں بیٹھ گئے. وضو بنائے وضو نہ بنائے، خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلے گئے، بس کے پالے کے بیٹھ گئے، خواجہ ہمارے لیے دعا فرماؤ. جیسا ایک بھائی کے پاس جا کر بولتے ہیں بھائی صاحب میرے پاس دعا کرو، ایک استاد کے پاس جا کے استاد مجھے ولی علم دو، ایک باپ کے پاس جا کے والد صاحب مجھے پیسے دو. یہ شرارتی سے ضدی سے ایسی نہیں ہیں. ہمارے خواجہ غریب نواز کی ادب، یہ ادب سے اللہ تعالیٰ جو ان کو ولایت عطا فرمایا ہے،
یہ ادب سے گنبد خضرا میں رہنے والے اعلیٰ فرمانے والے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کا راستہ دکھائے ہیں۔ وجہ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گنبد خضرا کو جانے سے پہلے مریدوں کے ساتھ راستے میں ایک سفر کے اندر میں 70,000 انسانوں ان کے ہاتھ پہ بیعت لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے تھے۔ ایک سفر میں 70,000 انسان کلمہ پڑھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک انسان ان کے ہاتھ پہ بیعت لے کے کلمہ پڑھنا ایک سفر میں، یہ سفر نہیں ہے۔ آپ کیا میں کیا سفر کرو، کم سے کم یہ گستاخ رسول کو یہ کہ عاشق رسول بناؤ، بنا نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کیفیت ہماری صحیح نہیں ہے، ہماری فطرت ہماری صحیح نہیں ہے، ہماری نیت، ہمارا دماغ اپنے اولاد پر، اپنے بیوی پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بچوں کے علم پر، اپنی صحت پر، اپنی دولت کے لالچی پر، یہ خوف یہ ڈر ہے، مگر خدا کا خوف گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور خوف نہ رہنے کی وجہ سے ہمیں یہ کہ بے گستاخ رسول کو عاشق رسول نہیں بنا سکتے ہیں۔ غوث اعظم ایک سفر میں 70,000 انسانوں کو بیعت دے کر مسلمان بنانے کا وجہ یہ ہے، ان میں ادب تھی۔ جو بڑے لوگ کہتے ہیں بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، جو ہم بے ادب ہے با نصیب ہے، بے ادب بے نصیب ہے، ہم با ادب با نصیب ہے۔ با ادب کون ہے؟ خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ با ادب با نصیب ہے، جو مریدوں کے ساتھ مدینہ منورہ گنبد خضرا کی طرف روانہ ہوئے، اپنے مریدوں کو لے کر ایک مقام پر 70,000 انسانوں کو مریدہ بناتے ہوئے گنبد خضرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا مدینہ منورہ 100 کلومیٹر دور پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹان پر بیٹھے، سر مبارک سر جھکانے کے بعد بہت دیر کے بعد مریدین بولے، اے خواجگان، خواجہ غریب نواز، اے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں آپ۔ ایک مرتبہ آپ کی کیفیت کو کیا ہو گیا ہے؟ سر کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ایک مرتبہ گستاخی معافی، ایک مرتبہ آپ کی چہرے مبارک کی دید کر لینے کی نصیب ہم کو نصیب عطا فرماؤ۔ مریدہ 2 ہاتھ اٹھا کر خواجہ غریب نواز کے پاس جا کر عرض کیے، خواجہ غریب نواز سر مبارک ہے اوپر اٹھا کر مریدوں کے طرف دیکھیے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھیں سرخ ہو گئے، لال ہو گئے، خون کے پانی ٹپکنے کی وجہ خون کے لڑیاں بہانے جیسے ہو گئے، یعنی اتنے لال شعلے بن گئے۔ جسم دیکھیے، چہرے پہ پسینے آ رہے ہیں، جسم پہ بدن پہ پسینے آ رہی ہے، جو انہوں پہنے ہوئے اس تھن کے علاقے کے اندر میں، جو وہ تھن کے علاقے میں ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ دیکھیے، پام دیکھیے تو تھر تھرا رہی ہے۔ تو تمام مریدان نے پوچھئے، آئے خواجگان، خواجہ غریب نواز، آپ کی کیفیت صحت تو ٹھیک ہے، آپ کی کیفیت تو صحیح ٹھیک ہے، آپ اتنی ٹھنڈ کی سردی کے موسم میں پسینے ہو گئے ہیں، آپ اتنی ٹھنڈ کی سردی کے موسم میں پسینے ہو گئے ہیں، آپ تھر تھرائی جا رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں رک ہو گئی ہیں، وجہ کیا ہے خواجہ؟ خواجہ میرے ہندوستان کے راجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، میرے آقا گنبد خضرا کے پاس ایک گنہگار کیسا جاؤں؟ یہ فکر میں بیٹھا ہوں میں، حالانکہ سفر میں 70,000 انسانوں کو بیعت دیتے ہوئے، کلمہ پڑھاتے ہوئے، ایک وقت کی نماز ناقضا کرتے ہوئے، روانہ سینکڑوں سال کا سفر کرتے ہوئے، بیعت دیتے ہوئے، کلمہ پڑھاتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، گنبد خضرا کو نکلنے کے باوجود
दिमाग पाक रहने के बावजूद, दिल पाक रहने के बावजूद, ईमान पाक रहने के बावजूद, वजू के साथ रहने के बावजूद, पूरा तवज्जो ईमान की तरफ रहने के बावजूद, खुदा का खौफ रहने के बावजूद, लेकिन खुम्मत खिज़रा के पास जाने के वास्ते हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज 100 मील दूर पर थर थराते बैठ गए, हाथा कांप रही है, चेहरे पे पसीना आ रहा है, कपड़े पसीने में भीग गए हैं। पूछिए मुरीदाने, क्या आपकी कैफियत ऐसी हो गई है? ये नाकार, ये गुनहगार, ये आम इंसान गुंबद खिज़रा पर जाकर मैं मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ठहरने की ताकत मुझे नहीं बस हो रही है, हिम्मत मेरा नहीं हो रहा है, ये हिम्मत में हार जा रहा हूँ, क्योंकि इतने पाक गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास मैं किस हाल में जाऊँ एक नाबकार होकर। इतने पाक पाबंद परहेज़गार रहने के बावजूद, अल्लाह ताला उनको महबूब बनाने के बावजूद, मुस्तफ़ा पर इतनी मोहब्बत 100 मील दूर पर बैठकर रोते हैं, गुंबद खिज़रा पर मैं नाकार कैसा जाऊँ कहकर। फिर भी मुरीदीन ने समझाए, आप तो अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब है, आप तो बंदगान है, परहेज़गार है, आप तो किस किस्म की गुस्ताखी ना की है, आपके देखने में, आपके चलने में, आपके फिरने में, आपके बचपने में, तो आपके ज़ाहिरीन में, आपके बातिन में बार भर का भी खास कस के जाने के तो बराबर भी कुछ गुनाह कुछ ना अनजाने में जाने में ना हुई है। आए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हिम्मत करो, अल्लाह मेहरबान है। गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बख्श दिएंगे। जैसा दरूद पढ़ते हुए आगे बढ़िए, गुंबद खिज़रा के पास ठहरिए, खड़ के सलाम किए, जवाब ना मिलेगा, सर मुबारक सजदे में रखकर पटक के बैठ गए। या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से कुछ गुस्ताखी हो तो यहाँ मुझको ख़त्म कर दो, यहाँ मेरी रूह को खत्म कर दो। आए आका, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारी बगैर आवाज़ सुने हुए मैं नहीं रह सकता हूँ। आए हज़रत गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले दोनों जहाँ के सरकार सरवर कौनैन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सलाम का जवाब ना मिला है। ऐसे वक्त आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत को ख्वाजा गरीब नवाज को बोलिए अंदर तशरीफ़ लाई। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अंदर लेकर तशरीफ़ लेकर गए, आराम फरमाए, एक दिन फरमाए, कुछ ना बात ना चीत ना सवाल ना जवाब, 2 दिन आराम फरमाए, कुछ सवाल ना जवाब ना बशारत, 3 दिन, हालांकि 7 दिन आराम फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज की यही नीयत थी कि मेरे आका गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद एक मरतबा हो जाएंगे, मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा उनके ज़रूर पहुँचा। जब ये नीयत ये थी, यही नीयत, यही अकीदा, ये गड़गड़ाना, यही कांपना, यही मोहब्बत है, गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये अता पसंद आ गई। ये अता पसंद आकर ख्वाजा गरीब नवाज को अता कर दिए। आए ख्वाजा, जा ये अल्लाह महबूब बना लिया, हिंदुस्तान को चले जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का दामन, रोज़ का दामन, ख्वाजा का दामन, औलिया का दामन, पीर का दामन छोड़ेंगे। अब ख्वाजा बोलिए, आए गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदुस्तान का पता मुझे नहीं मालूम है। आए गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले सरवर कौनैन की खबर रखने वाले आप हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हिंदुस्तान को जानने की मेरी क्या औकात है।
حکومت خضرا میں رہنے والے حضرت آرام فرمانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے اوپر میں نقشہ ڈال کر دے دیے. آئے خواجہ یہ چمڑے کے اوپر میں پتہ ہے, یہ چمڑے کے اوپر میں پتہ ہے, پتے کے برابر ہندوستان تو چلے جا. چمڑے کا نقشہ دیکھ کر پتہ کرتے ہوئے ہندوستان کو پہنچیے. جب ہندوستان کو آئے, ہندوستان کا حالت کیا ہے؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے, کوئی نماز پڑھنے والا ہے, کوئی روزہ رہنے والا ہے, کوئی مسلمان کہہ لینے والا ہے. ہمارے خواجہ ہندوستان کے ہندو اولیاء خواجہ معین الدین چشتی جب ہندوستان آئے, پہلے مسجد نہیں بنے, پہلے مسجد نہیں بنی ہے, پہلے مدرسہ نہیں بنی ہے, پہلے خانقاہ چلائے, خانقاہ سے تعلیم کو بٹاتے کیے, تعلیم کو بٹانے کے بعد مدرسہ بنائے, مدرسے کی تعمیر ہونے کے بعد مسجد کو بنائے. یعنی مانا نماز فرض ہے مگر نصیحت وصیت ایمان پہلے ضروری ہے. نصیحت وصیت دل میں سمائی نہ جائے گی, سجدے 100 سجدے بھی ہو تو اس کی نماز پوری نہ ہوئے گی. اس کے سینے مبارک کو منور کریں گے, جبھی اسے نماز سکھائیں گے اس کی نماز اس کے بارگاہ میں قبول ہوئے گی. پہلے اس کے سینے مبارک کو منور کرنا, اس کے سینے کو پاک کرنا, اس کا سینہ چاک کرنا, اسے ایمان والا بنانا. جب دل کی 2 رکعت نماز سکھاؤں گا تو اس کی 100 سال کی عبادت کی برابر ہو جائے گی. خواجگان, خواجہ غریب نواز پہلے مدرسہ بنائے, بعد میں مدرسہ, پہلے مسجد نہیں بنائے, مدرسہ نہیں بنائے, خانقاہ بنائے, خانقاہ سے علم بٹاتے کیے, شریعت کی علم, طریقت کی علم, حقیقت کی علم, باطن کی علم, معرفت کی علم, دل کو سینے کو منور کر دیے. اس کے بعد میں مسجد بنائے. جب پتہ چلیا خواجہ غریب نواز کو یہ مسلمان آج سے پنجے گانی پرہیزگار ایمان والے ہو جائیں گے, آج کے تاریخی لوگ نماز قضا نہ کریں گے, کیونکہ ان کے سینوں کو میں منور کر دیا ہوں, ان کا سینہ پاک ہو گیا ہے, ان کے دل میں یہ خدا کی خوف آ گئی ہے. آج کی تاریخ سے یہ لوگ ایمان کی تعزیت ان کے دل میں بڑھ گئی ہے. آج کے تاریخ سے ان کی نماز قضا نہ ہوئی گی کہنے کی ارادے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نبی کا دامن, روز کا دامن, خواجہ کا دامن, پیر کا دامن, تقدیر قبلہ زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد کو جائیں گے فرض ادا ہو جائیں گی, مسجد کو جائیں گے سنت ادا ہو جائیں گی, مسجد کو جائیں گے نفل ادا ہو جائیں گی, ہماری نماز تو عطا ہو جائیں گی, مگر قبول کریے گا نہ کریں گا تم نہ پتا, خدا کو پتا, نبی کو پتا, تم نہ کو نہ پتا. پتا ہے تو پتا اللہ کے ولی کو پتا, پتا ہے تو پتا اللہ کے نبی کو پتا, پتا ہے تو پتا خدا کو پتا. تمہاری نماز, تمہاری روزہ, تمہاری حج, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہارا زکوٰۃ تمہارا قبول ہوا ہے نہ ہوا ہے, تمہارا دل تمہارا گوارا نہیں دینا ہے, تمہارا پیر تمہیں گواہ دینا ہے تو جنتی ہے کہہ کر, تیرا نبی تجھے گواہ دینا ہے کہ تو جنتی ہے کہہ کر, تیرا خدا تیرے کو گواہ دینا ہے کہ تو جنتی ہے کہہ کر. خدا تو خود خدا بن کر نہیں آئے گا, خدا خود بن کر آئے گا, پیچھے پیر کے پیچھے خدا بن کر آئے گا, پیر میں سمائے جا کر خدا بن کے آئے گا. خود خدا بن کر خدا نہیں آئے گا. جنتی ہے کہہ کر بولنے کے لیے, پنجے گانی ہے کہہ کر بولنے کے لیے, پرہیزگار ہے کہہ کر بولنے کے لیے, تیری مغفرت بن جائیں گی کہہ کر بولنے کے لیے. خود خدا بن کر خدا نہیں آئے گا, خدا پیر بن کر آئے گا. پہلے کی دور خدا نبی بن کر آیا ہے, خدا نبی بن کر آیا ہے, کائنات کو منور کر دیا ہے. نبی کی دور ہو گئی,
یہ دور میں نبی کے بعد اللہ تعالیٰ پیر خدا بن کر آ رہا ہے. پیر بتاتا ہے، بندگانی پرہیزگار بناتا ہے، جو اس کو دعویٰ لگاتا ہے، دامن تھام لیتا ہے. تیرے خبر میں میں حاضر ہوتا ہوں، تیرے خبر کے سوال کو میں جواب دیتا ہوں، تیرے جنت نصیب عطا فرماتا ہوں. یہ میں کہنا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء، مفتی کریم مصطفیٰ صاحب، بڑے بڑے علماء کرام بتائے، وہ بتائے ہیں، تفسیر بھی نہیں کی ہے. میں تفسیر سے بتا رہا ہوں کیونکہ مریدوں کے ایمان کی تاجیت ہونا کہہ کر اس بات کو یاد رکھیے. ہمارا ایمان، ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ قبول ہوا نہ ہوا، اس کو پہچاننا ہے. ہم پہچاننے کی طاقت نہیں ہے. کسی نہ کسی پیر سے وابستہ رکھو. پیر کے وابستے سے ہماری نماز بھی مقبول، ہمارا روزہ بھی مقبول، ہمارا حج بھی مقبول، ہمارا زکوٰۃ بھی مقبول. ہمارے پیر کے صدقے میں ہم جنت داخل ہوتے ہیں. دنیا والے کہتے رہتے ہیں پیر کے در پہ جاتا ہے کوئی خالی نہ لوٹ کے آتا ہے. خواجہ کے در پہ جاتا ہے کوئی خالی نہ لوٹ کے آتا ہے. بتاؤ خواجہ کے در پہ گئے آپ؟ خواجہ کے در پہ گئے آپ بغیر لوٹے آئے ہیں؟ گئے نہیں ہیں. گئے تو لے کر کچھ آئے نہیں ہیں. گئے نہیں ہیں، گئے تو لے کے آئے نہیں ہیں. لینے کا بھی طریقہ رہتا. باپ کو 2 اولاد رہتا، ایک باپ کو 2 اولاد رہتی. ایک اولاد مسکراتے ہوئے ہزاروں کے نوٹیں خرید دیتے رہتا. ایک بیٹا رہتا گالیاں کھاتے ہوئے سبوں کے نوٹیں خرید نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ٹرک اسے معلوم ہے، چھوٹے بیٹے کو معلوم ہے. اس کا دماغ بڑا ہے. باپ کو کس طرح اپنے طرف ڈھلا لینا ہے، باپ کو کس طرح محبت کرنا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، میرے طرف سے کیسا محبت کھینچ لینا ہے. چھوٹے بیٹے کو معلوم ہے. یہ چھوٹا بیٹا باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ یقین دلاتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے. وہ باپ کو یقین آتا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا، میں جتنا بھی اسے دولت دوں گا یہ ضائع نہیں کریں گا، یہ ضائع نہیں کریں گا. روپیے کو روپیہ جوڑیے گا، کچھ ضروری نیک کام پر خرچ کریں گا، مگر حرام کی راہ پر خرچ نہ کریں گا کہہ کر باپ کو چھوٹے بیٹے پر محبت آ جائیں گی. کیونکہ اس کی اخلاق کو دیکھ کر. بغیر اخلاق کو دیکھے ہوئے بڑے بیٹے کو دیکھیں گے. ایک 10 روپے دینا ہے تو بھی 100 گالے کھا کر 10 روپے نہ لے سکتا ہے. چھوٹا بیٹا بغیر گالی کے ہزاروں کے روپے لیتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اخلاق ہے کہہ کر باپ کے سامنے کہلا لیتا ہے. ایسا ہی اب جنت نصیب ہے، پیر کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ پنجگانی کہہ دیا ہے تو کس طرح ہے؟ ایک چھوٹے بیٹے کی طرح اپنے پیر پر محبت رکھو. ایک چھوٹا بیٹا باپ پر جیسا محبت کرتا ہے، جیسا چھوٹے بچے کے جیسا خواجہ کے اوپر محبت رکھو. خواجہ کے دل پہ چڑھو، خواجہ کے دل کو یقین لے کے آؤ. یہ حرام کے راہ پر نہ چلیے گا، یہ دنیا کی گندگی کا خیال نہ رکھیے گا، یہ عبادت گزار میں گزاریے گا. اس کو جتنا بھی دیتے جاؤں گا، سخاوت کرتے جائیں گا، حلال کے راہ پر خرچے کریں گا، مگر حرام کے راہ پر 1 دینار بھی نہ خرچ کریں گا کہنے کا. یہ یقین خواجہ کو آنا، یہ خواجہ کو آنا ہو تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ خواجہ سے اتنا عرض کرنا، اتنا عرض کرنا. خواجہ 100 کلومیٹر دور پہ رہ کر گنبد خضرا کے پاس جانے کے واسطے جتنا دکھیے تڑپیے. سردی کے موسم میں پسینے سے کپڑے بھیگ گئے، آنکھوں میں آنسو آنے کے وجہ خون کی لڑیاں بہائے. خواجہ غریب نواز کے در پہ جاتے ہیں اسی طرح تھر تھراتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے. آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، خون کے لڑیاں لا لے کر سچے دل سے، سچے پاک نیت سے، دل سے عہد کر لے کے خواجہ کے در پہ جاتا ہے. وہ خالی نہ لوٹ کے آتا ہے. ایک مثال ایک دوں.
ख्वाजा के दर पे जाता है, खौली न लौट के आता है। मेरे जैसा एक नादान था, लड़का था, उसका बाप ख्वाजा का दीवाना था। बेटे को बोलिया, आए मेरे बेटे, तू कहाँ पर भी जाता है तेरी गिरफ्तारी दूर नहीं जाती है, तू माला माल नहीं बनता है, दौलतदार ना बनता है, रोज़ी का फाखा रहता है, तू ये रोज़ी की गुजरात नहीं होती है। आए बेटे, दुनिया वाले कहते हैं, अड़ोस पड़ोस कहते हैं, तारीख में सुनिए आया है, ख्वाजा के दर पे जाता है तो कोई खाली लौट के नहीं आता है। आए बेटे, ख्वाजा के पास जाएंगे। बेटा बोलता है, ख्वाजा के पास जाएंगे तो ख्वाजा क्या जिएंगे, ख्वाजा गुम्बद में सोते रहेंगे, ख्वाजा कहाँ से दिएंगे। इससे चाहिए कि बेकार बेटा, दुनिया कहती है, उलमा कहते हैं, आलिम कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, मौलवी कहते हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा कहते हैं, आशिक़ अल्लाह के औलिया कहते हैं, आशिक़ ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। जाएंगे चलिए एक मरतबा ख्वाजा के दरबार पर, ख्वाजा तेरी फतह कर दिएंगे, तू खाली ना लौट के आएगा। मनाने को बेटा, बाप के मनाने को बेटा मान लिया। माँ और बेटा बेटे को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर पहुंचिए। एक दिन जियारत करिए, 2 दिन जियारत करिए, 3 दिन जियारत करिए, ना बेटे को कुछ मिला, ना बाप को कुछ मिला, ना माँ को कुछ मिला। 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, ना बशारत मिली, ना कुछ रुपया मिला। मायूस होकर पाक में जिन लौट के वापस निकलिए। ख्वाजा गरीब नवाज के दहलीज पे एक फकीर बैठा हुआ है। फकीर बुलाया, फकीर बुलाकर कहता है, आए नादान बेटे, ख्वाजा के दर से खाली लौट के जाता है, मायूस होके ना लौट के जा। ख्वाजा के दर पे आता है, खाली ना लौट के जाता है। ये पत्थर दे रहा हूँ, पत्थर लेकर जा। फकीर कौन है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इंसानी शक्ल फकीरी लिबास में आके आशिक को पत्थर दे दिए, खाली ना लौट के जाए, पत्थर लेकर जा। पत्थर लेकर जाने के बाद में बीरवे में रख दिया, छूटने लग गया। ये ख्वाजा के पास जाके आया हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन रोजी नहीं मिलती है, मैं मारे फिरता हूँ। गाँव में आ गया, बाबा को अल्लाह लिया, वालिद साहब को गालियाँ दिया, माँ को गालियाँ दिया। ख्वाजा के पास किया है, ख्वाजा क्या दिए है कहकर बीरवा खोलिया, खोल के पत्थर लिया, पत्थर लेके दीवार पे एक बार मारिया घुसे के, दीवार फट के दीवार के अंदर से हीरे निकले। हीरे निकलने के बाद में वालिद बोलिया, ख्वाजा के इधर से कोई खाली ना लौट के आता है, ख्वाजा खुद फकीर बनकर आए हैं, तेरे मोतिया, तेरे हीरे, तेरे जौहरियात, तेरी दौलत तेरे मकान में छुपी हुई है, वो देन ख्वाजा की है कहकर मालामाल हो गया। साले साल ख्वाजा की छत्ती करने लग गया, हर साले साल ख्वाजा के मेले में जाने लग गया, ख्वाजा का आशिक बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, औलिया का दामन, पीर का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया किराम के दर से हम लोग समझेंगे, अल्लाह के औलिया किराम से दौलत मिलेंगी। दौलत ही नहीं है, दीन और दुनिया दो मिल जाएंगी। अल्लाह के औलिया किराम से हम सोचेंगे दुनिया के लिहाज से, ये पूरे नौजवान लड़कियां हैं, नादान लड़कियां हैं, नादान लड़के हैं। दीन की दौलत मिलेंगी, दीन की दुनिया की दौलत मिलेंगी। दुनिया की दौलत में रहेंगे नहीं, अल्लाह के औलिया के दरबार पे जाएंगे, दुनिया की दौलत नहीं है, दीन की दौलत भी नवाजे जाएंगी। अल्लाह के औलिया के दरबार पर जाएंगे, दुनिया की दौलत नहीं है, दीन की दौलत भी लौटे जाएंगी। बायजीद बुस्तानी कहने वाले अल्लाह के औलिया इकराम थे। बायजीद बुस्तानी कहने वाले अल्लाह के औलिया इकराम थे। वही इलाके में
अबुल हुसैन शाहजाली कहने वाले एक इलाके में थे। अबुल हुसैन शाहजाली बेइल्म थे, ना अरबी मालूम था, ना उर्दू मालूम था, ना तेलुगु मालूम था, ना अंग्रेजी मालूम था, ना तेलुगु मालूम था, ना उर्दू मालूम था, ना तिलावत मालूम थी, ना सबक मालूम था। अबुल हुसैन शाहजाली को कुछ इल्म नहीं था, लेकिन हर आलिम भी अबुल हुसैन शाहजाली के पास आता था, दीन का मसला पूछता था। अबुल हुसैन शाहजाली मसला हल कर देते थे। मुफ्ती आते थे, मसला लेकर अबुल हुसैन शाहजाली के पास मसला हल कर देते थे। दुनिया में मशहूर हो गए कि अबुल हुसैन शाहजाली इतने बड़े नामवर इल्म वाले हैं कि पूरी इल्म उनके दिल में बसेगी हुई है। सारे तमाम मुल्क के उलमा जाने लगे मसले लेकर। हर उलमा का भी मसला अबुल हुसैन शाहजाली हल करने लगी। अबुल हुसैन शाहजाली से पूछिए, आए अबुल हुसैन शाहजाली, आपका उस्ताद कौन है? आप कहाँ से इल्म पढ़ी है? इतनी इल्म आपको कहाँ से आई है? बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े मुफस्सिरीन, दारुल उलूम के जितने बड़े उलमा कराम हैं, उतने इमाम आजम भी आपके पास आकर मसला हल कर ले रही है। आपके उस्ताद कौन है? आप इसके पास इल्म हासिल करिए। तो भाई अबुल हुसैन शाहजाली ने बोलते हैं, मैं किसी उस्ताद के पास इल्म ना हासिल करा हूँ। तो जमात पूछी, माँ के पास इल्म हासिल करी? बोले अबुल हुसैन शाहजाली, माँ के पास भी ना इल्म हासिल करा हूँ, फिर किसी के पास इल्म कर से दोस्त के पास? मेरा उस्ताद कोई भी नहीं है। फिर पूछने लगी जमात, आए अबुल हुसैन शाहजाली, आपको इल्म इतनी कहाँ से आई है तुमको? मजबूर अबुल हुसैन शाहजाली बोले, मैं सुना हूँ बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह के दर पे जाता है तो कोई खाली ना लौट के आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा गरीबुन नवाज का दामन, औलिया का दामन, पीर का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तानी के दर पे जाता तो कोई खाली ना लौट के आता है, ये सुना हूँ मैं बायजीद बुस्तानी के पास किया हूँ, सलाम किया हूँ, जवाब मिला है। बायजीद बुस्तानी मेरे से पूछी है, क्या चाहता है तू? तेरे दिल में शुबा था जो कोई खाली ना लौट के जाता है, हक में खाली कोई नहीं लौट के जाता है, तू क्या लौट के लेकर जाना चाहता है? बोल शाहजाली। अबुल हुसैन शाहजाली ने बोले, आए बायजीद बुस्तानी, मैं घर को पहुंचने से पहले मुझे तालीम चाहिए। मैं अबुल हुसैन शाहजाली फरमाते हैं, बायजीद बुस्तानी के दर से निकलकर मैं घर तक भी ना पहुंचा हूँ, अल्लाह ताला पूरी दुनिया की दीनी तालीम मुझे अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे हज़रत